السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ وقال الله تعالى بشأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، اما بعد۔ معزز سامعین، خانقاہ محبوب اولیاء میں آنے والے تمام مرید اور متقید، جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور لوگوں کو اطاعت رسول کی طرف بلانا ہے۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ خصوصی پروگرام اور خصوصی نشست جو ہر سال، بلکہ آج جب سے خانقاہ ہم نے چالو کی تب سے یہ ہر سال بڑی عقیدت محبت کے ساتھ ہم یوم ابو بکر بھی مناتے ہیں، یوم فاروق اعظم بھی مناتے ہیں، یوم عثمان غنی بھی مناتے ہیں، یوم مولا علی بھی مناتے ہیں۔ اگر دوسرے لفظوں میں کہو تو یوم صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء کاملین ہم مناتے رہتے ہیں۔ درمیان میں جس بھی اکابر صحابہ یا اہل بیت میں کسی کا عرس ہوتا ہے یا اولیاء اللہ میں کسی کا عرس ہوتا ہے تو ہم پھر اس میں اس دن لنگر کا بھی انتظام کرتے ہیں خانقاہ میں، اور خصوصی طور پر ان بزرگ کا پیغام کو عام کرتے ہیں۔ اسی طریقے کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے سے زندہ رکھا ہے۔ انشاءاللہ آخری سانس تک یہ کام اللہ ہم سے لیتے رہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ شعر کہ کام وہ لے لیجئے جو تم کو راضی رکھے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ تو اللہ کا فضل کرم ہے کہ آج بالخصوص کہ ذی الحج کا مبارک مہینہ 20 تاریخ ہے، امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی مبارک مہینے میں ہوئی ہے، جو جمہور علماء کے نزدیک 18 ذی الحج ہے۔ تو آج اور ہم انہی کے متعلق کچھ اہم باتیں سنیں گے، سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا آج ضرورت ہے کہ ایسے مبارک جلسے کی، آج تو بہت زیادہ ضرورت ہے ایسے مبارک جلسے کیا جائے، اور خاص طور پر جو ہے نوجوان نسل جو بھی چل رہی ہے 2026 میں، ان کو عقیدے کے متعلق یعنی صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے متعلق کیسا یقین رکھنا ہے، عقیدہ رکھنا ہے، اس پر کھل کر لوگوں کو سمجھا جائے۔ جو ہے اہل بیت کی محبت اہل سنت و جماعت کے نزدیک جہاں لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے، اسی طرح صحابہ کی بھی محبت بھی لازم ہے، ضروری ہے۔ لہذا اہل سنت و جماعت معتدل والی ہے، اعتدال والی ہے، اور اعتدال کو پسند کرتی ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی شیعہ سے اہل بیت کی محبت سیکھنے کی، کیوں ہم ان کے ذریعے سے علم محبت سیکھیں؟ آج
ہمارے اندر کمی ہے تو علم کی ہمارے اندر کمی ہے، تو جو ہے معلومات کی جس کی وجہ سے اہل تشیع جو ہے خوب اہل بیت کا ذکر کر کر لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اور تمام یہ جانتے ہیں کہ اہل تشیع یعنی معاذ اللہ یہ بدبخت وہ قوم ہے جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتی ہے، اور اہل سنت و جماعت ہی وہ مبارک جماعت ہے جو صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت کرتا ہے، دونوں کا ادب کرتا ہے۔ لہذا ضروری ہے آج ان مقدس ہستیوں کا ذکر کی جائے تاکہ لوگ ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو۔ لہذا تمہیدی بات زیادہ لمبی نہیں کرتے ہوئے فوراً آپ کو سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہم متعلق اور کچھ باتیں جو میں نے کئی کتابوں سے چھان کر آپ کے سامنے لایا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون اولون میں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت تعریف کی ہے، یعنی جو سب سے پہلے ایمان لائے، شروعات میں جو ایمان لائے جو صحابہ نے اللہ اس کے رسول پر، ان کو قرآن پاک نے سابقون اولون کہا ہے، اور ان کے جنتی ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کے جنتی ہونے پر شک کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ ان کے لیے قرآن کی قطعی آیتیں موجود ہے اور احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق جو ہے بے شمار ارشاد مبارکہ موجود ہے۔ لہذا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کے لیے بھی کہا، اور خاص طور سابقون اولون جو شروعات میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ان کے لیے بھی کہا، تمام صحابہ کے لیے بھی کہا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں یہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ایک بار جس سے راضی ہو جائے ہمیشہ اس سے راضی رہتا ہے، ایسا نہیں کہ معاذ اللہ آگے جا کر ناراض ہو جائے، ایسا نہیں۔ خاص صحابہ اکرام کی مقدس جماعت اور جس میں اہل بیت بھی اس دور میں آ گئے، لہذا ان سب سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اور قرآن پاک میں کئی آیتوں میں جہاں صحابہ اور اہل بیت کا ذکر ہے وہیں پر سابقون اولون کا ذکر ہے، یعنی شروعات میں ایمان لانے والے صحابہ، تو وہیں پر جو ہے بعض صحابہ کی خصوصی فضیلت بھی قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں موجود ہے، جیسا کہ جو آیت میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر کر رہا ہے، اس جذبے کا ذکر کر رہا ہے جس جذبے کا حال، ان نیتوں کا حال صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن قربان جائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور قربان جائے عبد الرحمن ابن عوف پر جن کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے وہ یعنی عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے الذین ينفقون، وہ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دینے کے بعد احسان تک نہیں جتاتے۔ کیا تعریف اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان مقدس ہستیوں کا ذکر کر رہا ہے، دینے کے بعد احسان تک نہیں جتاتے اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا اجر یعنی ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ لہذا قرآن پاک کی یہ آیت اس کا شان نزول مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد اس آیت کی مراد جس میں اللہ تعریف کر رہا ہے ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی اہل بیت اور صحابہ کا ذکر آیا ہے اور کہیں پر پورے صحابہ کا ذکر آیا ہے تو کہیں پر چن چن کر کچھ خاص صحابہ کی نشانیوں کا بھی ذکر ہے اور ان کے بارے میں بھی قرآن پاک نے ذکر کیا ہے۔ لہذا ماننے والے کے لیے ایک آیت کافی ہے، وہ ایک آیت کے ذریعے سمجھ جاتا ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ لہذا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ ابھی میں نے بتایا سابقون اولون ہے، شروعات میں ایمان لانے والے ہیں، چوتھے نمبر پر
चौथे नंबर पर ईमान लाने वाले आप हैं। खुद जो है अहादीस से बात साबित है कि आप चौथे नंबर पर ईमान लाए, क्योंकि औरतों में सबसे पहले ईमान बीबी खदीजा लेके आई है, बच्चों में हजरत ज़ैद गुलाम, बच्चों में मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला लेकर आए हैं, गुलामों में हजरत ज़ैद लेकर आए हैं, आजाद मर्दों में अबू बकर सिद्दीक लेकर आए हैं, उनके बाद चौथे नंबर पर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला का नाम आता है। आप चौथे नंबर पर है। आपका नसब यानी आपका खानदान, पहले आपकी पैदाइश जो है, जो फील वाला वाकया हुआ उसके 6 साल बाद आप पैदा हुए। जो फील वाला वाकया, जो अब्रहा काबतुल्लाह को शहीद करने के लिए हत्तियों की फौज लेकर आया था, जिसका जिक्र 30वें पारे अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील इस सूरह में मौजूद है। तो लिहाजा ये वाकये के 6 साल बाद उस्मान गनी पैदा हुए। और आपके दादा यानी आपके जो वालिद है उनका नाम अफवान है, और आपके दादा का नाम अबुल आस है, परदादा का नाम उमैया है, सकल दादा का अब्दुल शम्स है, और ऊपर जाकर इनका रुतबा 5 वास्तों से अब्दुल मुनाफ से मिल जाता है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद से 5 वास्तों से अब्दुल मुनाफ से आपका वालिद का रिश्ता जुड़ जाता है। यानी इस पता चला अब्दुल मुनाफ ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी दादा है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा है, और इधर जो है उस्मान गनी के भी ये 5वें नंबर पर दादा होते हैं। लिहाजा इस तरह हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अफवान बिन अबुल आस बिन उमैया बिन अब्दुल शम्स बिन अब्दुल मुनाफ 3-4 वास्तों से अब्दुल मुनाफ से मिल जाते हैं, और आपकी वालदा से आप एक वास्ते से हुजूर से मिल जाते हैं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिदा का नाम जो है उम्मे जो है उर्वा है, उर्वा बिन्ते कुरैज़ है। उस्मान गनी की माँ का नाम उर्वा बिन्ते कुरैज़ है, और ये ईमान लाई है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और आपके नानी का नाम है उम्मे हकीम। उस्मान गनी के नानी का नाम क्या? उम्मे हकीम। ये उम्मे हकीम कौन है? ये उम्मे हकीम हुजूर के वालिद अब्दुल्लाह की सगी बहन है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के वालिद सरकार सैयदना अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सगी बहन है, बल्कि तारीख में आता है कि ये जुड़वा पैदा हुए, यानी जिस समय से अब्दुल्ला हुजूर के वालिद पैदा हुए उसी पेट में आपकी नानी उम्मे हकीम भी थी, यानी ये एक साथ जुड़वा पैदा हुए हैं। लिहाजा इस रिश्ते से, एक माँ के जरिए से, एक रिश्ते से हुजूर सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के सगी फूफी के बेटी के बेटे हैं ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह हो। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। देखिए आप एक रिश्ते से आप उम्मे हकीम के जरिए अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला उनसे मिल जाते हैं, और वालिद के जरिए 5 वास्तों से हुजूर के दादा अब्दुल मुनाफ से रिश्ता जुड़ जाता है। इसलिए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन ही से पढ़ना और लिखना दोनों सीखे। ये उस दौर में पढ़ना लिखना बहुत कम होता था, लेकिन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस खानदान में परवरिश पाई है, इस खानदान की खासियत भी ये रही है कि ज्यादातर ये खानदान वजारत यानी बड़े बड़े ओहदों पर रही है, यानी हुकूमत संभाले से, दूसरे लफ्जों में से सियासी मसला, इसमें ये खानदान बनो उमैया शुरुआत से जो है बहुत, ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि आगे समझ में आएगी मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो खानदान मुबारक है बनो उमैया, और इस बनो उमैया में अच्छे बादशाह भी गुजरे हैं, जालिम भी गुजरे हैं। जालिम की हम तारीफ नहीं करते, जो अच्छे हम उनकी तारीफ करते हैं, क्योंकि ये खानदान बनो उमैया उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। लिहाजा इस खानदान में ज्यादातर सियासी एतबार से लोग मजबूत गुजरे हैं, हुकूमत चलाने पर और फैसले करने पर। ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के खानदान में बहुत ऐसे समझ बूझ और ताकतवर लोग गुजरे हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला बचपन ही से पढ़ना और लिखना दोनों जानते थे, एक बात। और दूसरी बात, अल्लाह ताला ने बचपन ही से आपकी मिजाज और फितरत, आज भी देख ले आप, बात बच्चों की अल्लाह बचपन से ऐसी फितरत पैदा कर देता है, उनकी सोच पाकीज़ा होती है, उनकी फिक्र पाकीज़ा होती है, और उनकी आदतें पाकीज़ा होती है। इर्द गिर्द का माहौल कुछ भी हो, लेकिन उस माहौल का उन पर असर नहीं होता। जैसा कि उस दौर मुबारक में जो है आम बात ही शराब पीना, आम बात ही जिना करना, जुआ खेलना एक आम बात थी। ऐसे माहौल में उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए, बड़े हुए, जवानी गुजारी है, लेकिन खुदा की इज्जत जलाल की कसम ईमान लाने से भी पहले ना आपने शराब पिया है, ना जिना किया है, ना जुआ खेला।
یہ آپ کی خصوصیت میں ہے کہ فطری طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی کو ان چیزوں سے دور رکھا تھا، پاک و صاف پاکیزہ سوچ عطا فرمائی تھی، جبکہ اس دور میں یہ عام بات تھی، شراب ایک عام بات تھی، زنا ایک عام بات تھی، غلط کام کرنا یہ ایک عام بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس کی حفاظت کی اور ان کو محفوظ رکھا تھا۔ اور آپ اتنے بڑے تاجر تھے کہ اس دور ہی میں، اب ایمان لانے سے پہلے اس دور میں بھی عرب کے بڑے تاجروں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا تھا، بڑے تاجروں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا تھا۔ اور آپ اتنے حسین و جمیل، اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ ہدیہ دے کر عثمان غنی کے گھر بھیجا، کیونکہ اس وقت شادی ہو چکی تھی عثمان غنی سے حضور کی مقدس بیٹی سیدہ رقیہ کی، لہذا کچھ ہدیہ دے کر بھیجا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر کچھ دیر وہیں ٹھہرے رہے، واپس آئے اور سرکار علیہ السلام نے کہا اے اسامہ آنے میں دیر کر دی، اور سن یہ دیر سے آنے کی وجہ تو خود بتائے گا یا میں بتاؤں؟ یہ دیر سے آنے کی وجہ آپ خود بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ حضرت اسامہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے کہ میری دیر سے آنے کی وجہ کیا ہے۔ تو حضرت اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تو میری بیٹی کے گھر گیا تو نے دیکھا کہ میری بیٹی جو اپنے شوہر کے سر پر تیل لگا رہی ہے، لیکن تیری نظر میری بیٹی اور میرے داماد کے چہرے پر گئی، دونوں کو چہرے کو دیکھ کر تو تکتا رہا اور چاند کو بھی دیکھتا رہا، یا اللہ چاند روشن ہے یا ان مقدس ہستیوں کے چہرے روشن ہے؟ لہذا تیرے ایمان نے گواہی دی چاند پھیکا ان دونوں کے روشن چہرے ہیں۔ یعنی اتنے خوبصورت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ واقعہ پردے کی آیت اترنے سے پہلے کا واقعہ ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھے، پردے کی ابھی آیت نہیں اس کا واقعہ ہے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ اتنے حسین و جمیل دونوں جوڑے کہ چاند بھی ان کے سامنے پھیکا نظر آئے۔ تو عثمان غنی کے بارے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہولیہ مبارک آپ بڑے خوبصورت تھے اور آپ تاجر تھے، پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے، اور اس دور میں ایمان لانے سے پہلے عرب پتی لوگوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن آپ غور فرمائیے یہاں سے یہ بات کے مسئلے کا حل ہو گیا کہ اسلام کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھاتا ہے، بلکہ اسلام میں شروعات میں وابستہ ہونے والے ایسے سمجھدار لوگ بھی موجود تھے۔ لہذا عثمان غنی کو کیا کمی تھی؟ آپ غور فرمائیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے کی وجہ ابو بکر صدیق بنے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سرکار عثمان غنی کے پاس ابو بکر صدیق گئے اور جا کر ان کو دین کی دعوت دی، سمجھایا۔ تو حضرت عثمان غنی کی کیونکہ ملاقات پہلے سے صدیق اکبر سے تھی اور آپ کی مزاج یعنی صدیق اکبر کی مزاج عثمان غنی کی مزاج میل رکھتی تھی، فطرت پاکیزہ تھی، سوچ پاکیزہ تھی اور اخلاق اور عادت پاکیزہ تھے، تو لہذا عثمان غنی صدیق اکبر کو بہت پسند کرتے تھے کہ وہ دور شراب کا دور، زنا کا دور، جوئے کا دور، مار پیٹ کا دور، ایسے دور میں اپنے جیسے اخلاق کا آدمی مل جائے تو لوگ ان کی ویسے ہی عزت کرتے ہیں۔ لہذا صدیق اکبر کے تو اعلیٰ اخلاق تھے، تو آپ کو پہلے سے وہ متاثر تھے، پھر آپ کا تجربہ اور آپ کی مزاج سے بھی عثمان غنی مزاج واقف تھے۔ ابو بکر صدیق جب عثمان غنی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ کلمہ پڑھیے، اللہ کے رسول پر ایمان لائیے، تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا ابو بکر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہے؟ کہا ہاں میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا رسول ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مکے میں آپ جیسا ذہین اور فطین سمجھدار آدمی کو میں نے نہیں دیکھا، آپ جو بھی سودا کرتے ہیں فائدے کا سودا کرتے ہیں، لہٰذا آپ کے کہنے پر میں اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ یہ بھی تاریخ ہے کہ ابو بکر صدیق کے کہنے پر عثمان غنی ایمان لائے، عبد الرحمن ابن عوف ایمان لائے، ابو طلحہ ایمان لے کر آئے، بڑے بڑے اکابر صحابہ صدیق اکبر کے کہنے پر ایمان لے کر آئے ہیں، کیونکہ صدیق اکبر کی ان کی نظر میں وہ عزت تھی، وہ وقار تھا، وہ مقام تھا، وہ مرتبہ تھا، وہ اس طرح جانتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ جب ایمان لے کر آئے تو آپ کے چاچا نے عثمان غنی کے چاچا نے آپ کو پکڑا، ایک کمرے میں ڈال دیا، کئی دن بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، کہا کہ کلمہ چھوڑو، رسول پاک کا دامن چھوڑو۔ آپ نے کہا جان جا سکتی ہے، اللہ کے رسول کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ اس دور میں ایمان لانا
शुरुआत के दौर में साबिक़ून अव्वलून, ईमान लाना मौत को दावत देने के बराबर थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के साथ खड़ना मौत को दावत देने के बराबर थी। सारा मक्का एक तरफ है और अल्लाह के रसूल के साथ चंद लोग एक तरफ है। सोचिए कि लोग भी उनका साथ देते हैं जिनका साथ देने से जान का नुकसान ना हो ना माल का नुकसान हो, उन्हीं का साथ देते हैं, उन्हीं की पार्टी में जाते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं। जिनकी पार्टी में जाने से जान का और माल का नुकसान हो, कोई उनके साथ खड़ा नहीं होता, उनके करीब में नहीं जाता, ना उनको अपने करीब आने देता है। कुर्बान जाए शुरुआत में मुक़द्दस सहाबा की जात पर, उनके अखलाक और उनकी आदत एक बेपाकीज़ा थी। उन्होंने जान की परवाह की ना माल की परवाह की। जो सच था उसका साथ लिया, उसको कबूल करना, उस पर ईमान में लेकर आया है। यह है मुक़द्दस सहाबा। इसलिए सहाबा के शान में बोलने से पहले 10 बार सोचो। उन्होंने उस वक्त अल्लाह के रसूल का साथ दिया है और साथ कलमा पढ़ा है, इस्लाम लाया है, जिस वक्त कलमा पढ़ना मौत को दावत देने के बराबर था। हज़रत उस्मान गनी की बेशुमार फजीलत जो है अहादीस मुबारका में आई है, लिहाजा आपकी फजीलत, आप साहिब हिजरतैन है, आपने अल्लाह की राह में 2 मरतबा हिजरत की है, यह आपकी खासियत है। और उसमें मौला अली के सगे बड़े भाई हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला हो भी है। लिहाजा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल के हुक्म पर अपनी मुक़द्दस बीवी सैयदा रुक़ैया को लेकर मक्का से जिद्दा गए। जिद्दा से ऐसी कश्ती, उस दौर में 1400 साल पहले न जहाज था, न ऐसे बड़े बड़े समंदर की कश्तियां थी। आज तो बड़े बड़े समंदर के अंदर आसान सी कश्तियां मौजूद है। सोचिए उस दौर की कश्ती कैसे थी। जो है हबशा, अफ्रीका का वो आखिरी कोना, वहां हबशा के मुकाम पर उस्मान गनी अपनी मुक़द्दस बीवी को लेकर जा रहे हैं। तो सोचिए कि वो सफर कैसा था होगा, वो कश्ती कैसी थी होगी, कितने दिन लगे होंगे, कितने महीने लगे होंगे, कमर का दर्द कैसा हुआ होगा। इस सारी तकरीब अल्लाह की मोहब्बत और उसके रसूल की मोहब्बत में सबर करते हुए, अपने ईमान और अकीदे को बचाते हुए उस्मान गनी अपनी मुक़द्दस बीवी और दीगर सहाबा को लेकर जो है कश्ती के जरिए अफ्रीका का वो इलाका हबशा, आज भी वो इलाके में अगर जहाज में जाए तो 24 घंटे लगते हैं। आज भी 24 घंटे के बाद वो सफर तय होता है। लेकिन कुर्बान जाए उन मुक़द्दस हस्तियों पर जिन्होंने अल्लाह के रसूल के हुक्म पर जो है जिद्दा, और जिद्दा से फिर कश्ती में बैठ के हबशा के मुकाम पर सिर्फ इसलिए गए अपना ईमान और अकीदा बचाने के लिए। आज हमारे पास इतना टाइम नहीं कि ऐसे मुक़द्दस महफिलों में आए। सहाबा तो ईमान अकीदा बचाने के लिए कुछ भी करने तैयार होते थे, अपने अकीदा और ईमान को बचाने के लिए वतन छोड़ने तैयार होते थे, माल देने तैयार होते थे, जान देने तैयार होते थे। आज हमारे पास वक्त देने के लिए टाइम नहीं है। ये इस्लाम की अहमियत जिसके दिल में आ जाती है, इस्लाम से मोहब्बत, कुरान हदीस से मोहब्बत, अल्लाह रसूल से मोहब्बत, जब मोहब्बत और उसकी अहमियत पैदा हो जाती है तब बंदे को पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। और जब ये महसूस होता है तो फिर जो है उन मुक़द्दस सहाबा की जिंदगी को पढ़ो। ईमान के कातिल अल्लाह रसूल की मोहब्बत में उन्होंने कैसी कैसी तकलीफें उठाई और उठाकर अपने ईमान और अकीदे को मजबूत किया है। आज ऐसा दौर तो नहीं कि आपको वतन में नहीं रखा जाएगा, वतन में है, लेकिन अपने ईमान और अकीदे की अहमियत, इस दौलत को समझकर अपने ईमान और अकीदे को मजबूत करिए और अल्लाह उसके रसूल के कहने पर और अहकाम पर मजबूती के साथ अमल करे। जुबान से नहीं, अमल से भी इसका सबूत अता करें। जुबान से ना कहे कि हम ईमान लाए, अमल से भी इसका सबूत दीजिए। अल्लाह हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर आप दूसरी मर्तबा मक्का, फिर वापस से मक्का आए, फिर अल्लाह के रसूल के हुक्म पर मक्का से मदीनतुल मुनव्वरा भी आपने हिजरत की है, इसलिए आपको साहिब हिजरतैन कहा जाता है। लिहाजा आपके बारे में हजरत सैयद सादात मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब पूछा गया कि उस्मान गनी के बारे में आप क्या कहते हैं, ये रिवायत में मकासिद इस्लाम मौलाना अनवारुल्लाह खां फारूकी रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताब से पढ़ रहा हूँ। बानी जामे निजामिया की किताब है। हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि आप उस्मान गनी के बारे में क्या कहते हैं। हजरत अली कहते हैं, ये है अहले सुन्नत व जमात का इत्तिदाल, इंसाफ पसंद। हजरत अली कहते हैं कि वो शख्स यानी उस्मान गनी जिनको मालाए आला के फरिश्ते ज़िन्नुरैन कहते हैं। मौला अली कह रहे हैं मालाए आला के फरिश्ते जिनको ज़िन्नुरैन कहते हैं, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद है, जिनके साथ आपकी 2 साहबियों का निकाह हुआ है।
یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بانی جامع نظامیہ اپنی کتاب مقاصد الاسلام میں لکھ رہے ہیں لہذا ہم اہل سنت و جماعت ہے ابو بکر کو صدیق کہہ کر بھی خوش ہوتے ہیں، عمر کو فاروق کہہ کر بھی خوش ہوتے ہیں، عثمان کو غنی کہہ کر بھی خوش ہوتے ہیں، علی کو مولا کہہ کر بھی خوش ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ علی کو مولا کہے ابو بکر کو صدیق کہہ کر چہرہ اتر جائے، علی کو مولا کہے عمر کو فاروق کہہ کر چہرہ اتر جائے، علی کو تو مولا کہے عثمان کو غنی کہہ کر چہرہ اتر جائے۔ وہ تو اہل تشیع شیعہ ہوتے ہیں، سنی وہ ہوتا ہے جو ابو بکر کی فضیلت بھی مانتا ہے، فاروق عثمان کی فضیلت بھی مانتے ہیں، مولا علی کی فضیلت بھی مانتا ہے۔ اگر یوں کہو صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت کرتا ہے، دونوں کی عزت کرتا ہے، دونوں کا ادب کرتا ہے، اور دونوں کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اس بات کو اپنے ذہنوں میں مضبوطی کے ساتھ آپ بٹھا لیجئے۔ حضرت عثمان غنی کو ذی النورین، دو نور والیا کہا جاتا ہے، یہ روایت سے ثابت کیا، کیونکہ یہ بھی آپ کی فضیلت ہے، یہ بھی صرف آپ کی خصوصی فضیلت ہے عثمان غنی کی کہ آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے، کیونکہ خود اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی جتنے رسول ہے، کوئی نبی اور کوئی رسول نے اپنی ایک کے بعد دو بیٹے کا نکاح اپنے کسی صحابی سے نہیں کیا ہے۔ وہ صرف اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کے بعد وہ پردہ فرما گئے تو دوسری بیٹی کا نکاح کیا، اور یہاں تک فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ اے عثمان سن، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور کہا کہ میرے دوسری بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دے، اگر میرے 100 بیٹیاں بھی ہوتی، روایت میں 40 بھی آیا ہے لیکن مقاصد اسلام سے میں پڑھ رہا ہوں، میرے 100 بیٹیاں بھی ہوتی ہے تو ایک کے بعد ایک کر کر میں تیرے نکاح میں دینے کے تیار ہوں۔ یہ بھی آپ کی فضیلت ہے کہ آپ ہی کے نکاح میں، سمجھیے اس بات کو، آپ ہی کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی، ایک کے بعد دیگر، یعنی ایک کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی، اور سرکار کہتا ہے اگر 100 بھی ہوتی اور ایک کے بعد اگر انتقال ہوتے جاتا میں دوسرے دیتے جاتا۔ یہ آپ کی فضیلت ہے، اس لیے آپ کو ذی النورین صاحب ہجرتین، آپ کا ایک لقب ہے غنی، آپ کو غنی اس لیے کہا جاتا ہے اللہ نے بہت مال و دولت آپ کو عطا فرمایا، اور ہر وقت اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی محبت میں، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جب ایک مرتبہ حضور اپنے گھر گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر، جب مقدس یہ مدینہ المنورہ کی بات ہے، آپ گھر گئے دیکھا کہ کھانے کچھ نہیں ہے، سرکار سے عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ 4 دن ہو گئے گھر میں چولہا نہیں سلگا، آپ اتنا سننا تھا، آپ پلٹ گئے اور مسجد نبوی میں جا کر دعائیں کرنے لگے، کچھ دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا، اما عائشہ کہتی ہے میں نے کہا کون؟ کہا عثمان ہے، آقا کا غلام آیا ہے، کہا کیا ہے اما؟ تو آپ نے سارا واقعہ سنایا کہ 4 دن سے ہمارے پاس چولہا نہیں سلگا ہے، اتنا سننا تھا۔ عثمان غنی کی آنکھوں سے اتنا آنسو نکلے، آپ گئے اور جا کر کئی اناج کے تھیلے لائے اور کچھ پیسے اما عائشہ کو دے کر کہا اما عائشہ سے وعدہ لیا اس بات کا کہ میرے سے وعدہ لے، آج کے بعد اگر کچھ بھی کمی پڑے پہلے اس غلام عثمان کو یاد کر لینا، پہلے اس غلام عثمان کو یاد کر لینا، اور اس وعدہ لیا۔ چلے گئے، اتنے میں اللہ کے رسول علیہ السلام آئے اور کہا عائشہ ابھی تو اناج نہیں تھا، ابھی کہاں سے آیا؟ تو عائشہ صدیقہ نے کہا حضور اللہ کے رسول نے سے پوچھا، تو اما عائشہ صدیقہ نے کہا کہ عثمان آئے تھے اور اس طرح یہ اناج بھی دیے اور اس طرح دعا جو ہے بیل کر بھی گئے ہیں۔ اتنا سننا تھا، سرکار مدینہ علیہ السلام کا چہرہ اتنا مبارک خوش ہوا، چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ ایک روایت میں تو یہ ہے، آگے سنیے آپ، دوسری عثمان غنی کے فضیلت میں یہ بات آتی ہے کہ بار بار اگر کسی صحابہ میں بار بار اگر کسی نے دعائیں لی ہے اللہ کے رسول کی تو عثمان غنی ہے۔ ایک بار بلکہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول عشاء میں عثمان غنی کے لیے ہاتھ اٹھایا دعا کرنے کے لیے اور کہا اللہ عثمان سے راضی ہو جا، اللہ عثمان سے راضی ہو جا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فجر کا ٹائم ہو گیا، ساری رات اللہ کے رسول عثمان غنی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔
ہے اور میں یہ دعا کے لیے کیا کہوں جو اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، بولو نا سبحان اللہ۔ کیسے ہے عثمان غنی کا مقام و مرتبہ کہ آپ جب دین کی بات آ جائے تو آپ دینے کے لیے تیار تھے۔ جنگ تبوک کا وہ واقعہ جس میں آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ اعلان کرتے ہیں جنگ تبوک ہمیں جانا ہے، دشمن ہمیں ملک روم سپر پاور ملک سے اس وقت لڑائی ہونے والی تھی، لہذا قحط کر رہا تھا مدینہ پاک میں، لہذا دو جنگ پہلے مسلمان لڑ چکے تھے، حالات ایسے نہیں تھے، ایسے حالات میں دشمن آپ پر حملہ کرنا چاہتا تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے؟ عثمان غنی کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ 100 اونٹ اور یا 100 گھوڑے کا یا 100 اونٹ میں جا کے آنے تک کا خرچہ، یعنی 100 اونٹ پر جو سواری بیٹھتے ہیں یعنی جو سپاہی بیٹھتا ہے وہ جا کر آنے تک ان کے کھانے پینے ان کے گھر کا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ 100 اونٹ نہیں، صرف 100 سواری نہیں دیے، اس پہ بیٹھنے والوں پر جو لباس ہوتا ہے اس کا بھی خرچہ، ان کے جا کے آنے تک کا ان کے کھانے پینے کا خرچہ اور ان کے گھر کا بھی خرچہ، 100 اونٹ کے ساتھ سرکار خوش ہوئے بیٹھ جاؤ۔ پھر کہا کون ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرے؟ عثمان غنی دوسری بار اٹھے، کہا 200 اونٹ جا کے آنے تک کا خرچہ، پھر اس سرکار نے کہا بیٹھ جاؤ، تیسری مرتبہ پھر کہا 300 اونٹ اور جا کے آنے تک کا خرچہ۔ روایت میں آتا ہے عثمان غنی اس دن جنگ تبوک کے موقع پر 300 نے کہا لیکن لا کر دیے 1000۔ یا رسول اللہ آپ 300 پر خاموش ہو گئے، آپ اور بڑھاتے تو میں اور بڑھاتا، لیکن میری نیت 1000 کی تھی، میں 1000 لا کر دے رہا ہوں، اور 20,000 یا 40,000 درہم لا کر دی۔ جب سرکار کی ہاتھوں میں مقدس ہاتھوں میں دیا، اللہ کے رسول ہاتھوں میں عثمان غنی کے پیسے درہم کو لے کر مانگ کو تو اتنا خوش ہوئے، دونوں ہاتھ سے وہ درہم کو ہلا کر کہتے اے عثمان آج کے بعد تو جو چاہے کر، چاہے عمل کر یا نہ کر، دوسرے لفظوں میں چاہے عمل کر یا نہ کر، اللہ تیری بخشش فرما دیا ہے، تجھ کو بخش دیا ہے، لیکن جو چاہے کر۔ آپ توجہ فرمائے عثمان غنی کو تو اتھارٹی مل رہی ہے کہ جو چاہے کر، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عبادت نہیں چھوڑی، ایک رکعت میں ایک قرآن پڑھا کرتے تھے، یہ عثمان غنی کا خاصہ ہے، 2 رکعت میں کبھی پوری قرآن پڑھتے، کبھی 1 رکعت میں پوری قرآن پڑھا کرتے تھے، رات بھر عبادت کرتے تھے، ساری زندگی 82 سال 82 ایئر آپ کی زندگی گزری ہے، حضور کے کہنے کے باوجود کہ عثمان تو جنتی ہے، شرح مبشرہ میں سے ہے، حضور کے کہنے کے باوجود کہ جو چاہے کر، اللہ تجھ سے پوچھے گا نہیں، اس کے باوجود بھی نہ آپ نے نماز چھوڑے نہ عبادت چھوڑی، تو آپ 2 نمبر پیون سے بیٹھ ہو کر اپنے آپ کو بہت بڑا مرید سمجھنے والے اس پر غور کرے کہ پیر صاحب کے ہاتھ میں بیٹھ کر کچھ نذرانے دے دیے اور کہتے جو چاہے کرو، تم جنتی کنفرم ہو، تم جنت میں جانے والے ہو، تو یاد رکھے ایسے 2 نمبر پیروں سے اپنے ایمان اور عقیدے کو بچائے، ان مقدس ہستیوں کی زندگی پر غور فرمائے جنہوں نے ساری زندگی عمل کرنا نہیں چھوڑا، عمل کرنا نہیں چھوڑا ہے۔ لہذا عثمان غنی کی فضیلت میں آپ کو بتا رہا تھا، غنی بھی آپ کو اس لیے کہتے ہیں آپ کو اللہ نے بہت زیادہ سخاوت عطا فرمائی تھی۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ ابلیس جا رہا تھا، شیطان جا رہا تھا، سرکار نے اس کو بلایا، ادھر قریب آیا، کہا یا رسول اللہ بتائیے، کہا مجھے ایک بات بتا، تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبت تو کس سے کرتا ہے؟ انسانوں میں کس سے محبت کرتا ہے؟ تو وہ ابلیس کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ کنجوس آدمی سے محبت کرتا ہوں۔ دیکھ لیجیے کنجوس بہت لوگ آتے ہیں، یہ کنجوسی ایک بہت خطرناک روحانی بیماری ہے، بہت خطرناک روحانی بیماری ہے، نہ اللہ کی راہ میں دینے کا، ارے بھائی جن کو مال دیا وہ تو دے رہے ہیں بیچارے، اللہ ان کو اخلاص عطا فرما دینے پر، جو محنت کرتے تھے دیکھیں وہ ہم کیا دے سکیں گے، ارے بھائی 100 روپے ایک ہوٹل میں خرچ کر لیتے تم، وہاں آسان ہے، لیکن کبھی اللہ کی راہ میں دینے کی ہمت کی تم نے؟ لہذا آپ نے نہیں دیکھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا جذبہ کیسا تھا؟ کچھ نہیں ہے، جب جنگ تبوک کا واقعہ ہو تو ایک صحابی نے ایک مٹھی گیہوں لا کر دیا، کہا حضور مجھ سے یہ ہو سکتا ہے، بولو نا صبح ایک مٹھی گیہوں لا کر دیا، سرکار وہ ایک مٹھی گیہوں لیے اور سامان پر بکھرا کر کہا یا اللہ اس ایک مٹھی گیہوں سے سارے لوگوں کے مال کو قبول فرما،
آپ کو جذبہ ہونا چاہیے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے کو اللہ کی راہ میں دینا ہم خرچ نہیں کرتے. وہ 10 روپے دینے کے لیے مسجد میں, مدرسے میں یا خانخواہ میں جہاں خیر کا کام ہوتا ہے, اخلاق کا کام ہوتا ہے, لوگوں کی خدمت کا کام ہے, وہاں نہیں بھائی. ہاں وہی دوستوں کے ساتھ 200-300 روپے ٹرپ پہ جانا ہے, گھومنے جانا ہے, پھرنے جانا ہے, وہاں سارے پیسے لے رہے ہیں. بیوی بولیں گے, اماں بولیں گے, ٹھیک ہے بیوی پہ خرچ کرنا, ماں پر خرچ کرنا, بچوں پہ خرچ کرنا اچھی چیز ہے, بالکل بھی کرنا چاہیے, میں ان پر انکار نہیں کر رہا ہوں. لیکن جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے نا, یہ بھی اللہ کی راہ میں بیوی بچوں پہ خرچ کرنا. لیکن یاد رکھے جتنی اپنی طاقت ہے ایسے مقدس کاموں میں ہاتھ لے اپنی طاقت کے بات, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان خود کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ کنجوس آدمی سے میں بڑی محبت کرتا ہوں, میرا بہت قریب ہوتا ہے, بہت قریب ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا اچھا تو نفرت کس سے کرتا ہے؟ کہا سخی سے بہت نفرت کرتا ہوں, سخی سے بہت نفرت کرتا ہوں. یا رسول اللہ سخی آدمی اگر عمل نہ بھی کرے, عمل کرتا ہے, تھوڑی عمل میں کمی بھی ہو جائے, لیکن سخاوت کی وجہ سے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے, اللہ کے راہ میں دینے کی وجہ سے اللہ راضی بھی ہو جاتا ہے. اس لیے سخی سے بڑی مجھے نفرت ہے. لہذا آپ اندازہ کریں عثمان وہ ہے جن کو غنی کہا جاتا ہے. ان کی سخاوت کیسے تھی؟ حدیث میں آتا ہے ایک اور شخص جو ہے سرکار کی بارگاہ میں آتا, حضور میری بیٹی کا نکاح ہے, کچھ مدد فرمائے. سرکار نے کہا عثمان کے پاس جاؤ, کہو کہ اللہ کے رسول نے بھیجا. وہ قریب گیا, دروازہ کھٹکھٹانے والا تھا, اندر سے آواز آئی کہ عثمان غنی اپنے غلام کو ڈانٹ رہے, باتیں کر رہے ہیں, چراغ کو تو نے بڑی کیوں کر دیا؟ کیونکہ جب چراغ دو ہاتھ میں گھروں میں جو چراغ لاتے ہیں اس کو تھوڑے اس کی جو ہے بڑی کر دیجئے تھوڑا سا, تو وہ جو ہے تیل زیادہ پینے لگ جاتا ہے. اس کی جو چندی ہوتی ہے, اس کے اندر جو بتی ہوتی ہے, تھوڑی بڑی کر دیتے چراغ میں وہ زیادہ تیل پینے لگ جاتے ہیں. تو لہذا عثمان غنی اپنے خادم کو ڈانٹے, تو نے بتی بڑی کیوں کر دی؟ دروازہ کھٹکھٹانے والا تھا, اندر آواز سنی تو یہ شخص کہنے لگا جو اپنے غلام کو تیل کی چراغ میں بتی بڑی کرنے سے ڈانٹے وہ ہمیں کیا دے گا؟ لہذا واپس آئے, کہا یا رسول اللہ کچھ مدد فرمائیے. کہا عثمان کے پاس جاؤ. کہا حضور ایسا ایسا مسئلہ تھا. کہا جاؤ جا کر کہو کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے. دوبارہ پھر گئے, اب پھر اندر سے آواز آئی کہ حضرت عثمان اپنے نوکر کو ڈانٹ رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں کہ تو نے کھانے میں نمک کیوں ڈالا زیادہ؟ نمک کتنی سستی چیز ہے آج بھی, کہ نمک کیوں زیادہ ڈالا؟ تھوڑا بچا کر رکھتا تو اگلے کھانے میں کام آتا. اب یہ شخص کہنے لگا جو کھانے میں نمک زیادہ ڈال دے, اتنی سستی چیز نمک ہے, اس کے لیے باتیں کریے, ہمیں کیا دے گا؟ واپس آئے, سرکار نے کہا جاؤ اور جا کر کہو اللہ کے رسول نے بھیجا ہے. لہذا تیسری مرتبہ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھولنے کے عثمان غنی نے کہا میں کھڑکی سے دیکھ رہا تھا, 2 مرتبہ تم مجھ سے پاس آ کر گیا, اگر آنا کس لیے ہے؟ کون تجھے بھیج رہا ہے؟ کہا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے. اتنا کہنا تھا, عثمان غنی ادب کے ساتھ بیٹھ گئے اور بیٹھ گئے. کیا کہا سرکار نے؟ کہا میری بیٹی کا نکاح ہے اور اس کے لیے کچھ مدد کیجیے. لہذا عثمان غنی اندر سے خادم کو بلاتے ہیں اور ایک روایت میں آتے کہ فلاں فلاں فلاں, جیسے کہ آج بینک میں مان رہتا ہے, فلاں فلاں علاقے میں جا, یہ میری انگوٹھی بتا اور جتنا تجھے مال چاہے اور جتنا تو اٹھا سکتا اٹھا کر لے کے جا, جتنا تو اٹھا کر لے کے جا سکتا ہے, جتنا مال چاہے لے کر جا. اس نے کہا میں نے تو تیل کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ سنا ہے, نمک زیادہ ہونے پر باتیں کرتے ہوئے سنا ہے, لیکن یہ حال کیا ہے؟ کہا میں اپنی ذات کے لیے کچھ خرچ نہیں کرتا, جتنی اپنی حیثیت ہے, جتنی طاقت اتنا خرچ کرتا ہوں. اور رہی اللہ کی راہ میں خرچ اور رسول پاک پہ, اللہ اس کے رسول کی محبت میں خرچ کرنا, یہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے غنی بھی کہا جاتا ہے, ذی النورین بھی کہا جاتا ہے, صاحب ہجرتین بھی کہا جاتا ہے, اور جو ہے سابقون اولون بھی کہا جاتا ہے. یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے بتائی, اور آپ کے سخاوت حضور کی ظاہری زندگی کے ساتھ ساتھ حضور کے میں نے آپ کو بتایا آپ کی سخاوت کی وجہ سے سرکار ساری رات عثمان غنی کو دعا دیتے تھے. بولے نا سبحان اللہ, ساری رات دعا دیتے تھے. اور یہاں تک کہ آپ کی فضیلت یہ ہے کہ ایک مرتبہ صحیح بخاری اور باب المناقب عثمان غنی میں یہ موجود ہے بخاری شریف میں, اللہ کے رسول علیہ السلام جلوہ فرما تھے کہ آپ تہبند میں یعنی لنگی مبارک پہنے ہوئے تھے اور لیٹے ہوئے تھے, پیر لمبے تھے, اور آپ کے ٹکنے مبارک سے تھوڑی سی اونچی آپ کا تہبند مبارک, حضور کا تہبند مبارک تھا. دروازہ کھٹکھٹا گیا, سرکار کا کون؟ کہا یا رسول اللہ ابو بکر ہے. کہا اندر آ جاؤ. وہ اندر آ گئے. پھر کچھ دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹا, کہا کون؟ کہا یا رسول اللہ عمر آیا ہو. کہا اندر آ جاؤ. اندر آ کر وہ بھائی ختم ہو بیٹھ گئے. پھر تیسری بار دروازہ کھٹکھٹا, سرکار نے فرمایا کون؟ کہا عثمان ہے. سرکار اٹھ کر بیٹھ گئے.
دونوں صحابہ آئے, سرکار لیٹے رہے اور عثمان آئے تو اٹھ کر بیٹھ گئے. تہبت کو صحیح کیا, کہا اب تم بھی اندر آ جاؤ. اب وہ تینوں آئے, خدمے میں بیٹھے, کچھ بات کرنا تھا, بات کر جب واپس چلے گئے نا, اب اما عائشہ کہتی یا رسول اللہ میں نے دیکھا ابو بکر آئے آپ ایسے ہی لیٹے رہے, عمر آئے آپ ایسے ہی لیٹے رہے, عثمان آنے پر آकर پہلے بیٹھے, کپڑوں کو سیدھے کیا, پھر عثمان کو اندر بلایا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جسے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ حدیث تو آپ سن لیے نا, یہ عثمان غنی حیا کے کتنے جو ہے اعلیٰ مقام کرتے ہیں. حیا کہتے کس کو ہے, ہم سمجھ رہے کسی کو دیکھ کر شرمانا, حیا اس کو نہیں, حیا سارے نیکیوں کے بیچ ہے. حیا ساری نیکیوں کے بیچ ہے, سمجھے بات کو, ساری نیکی یعنی سمجھو کہ ایک بیج ڈالے تو جھاڑ نکلتا ہے, پھر ڈگالیاں نکلتے ہیں, پھر جو ہے ہزاروں لاکھوں ڈگالیاں نکلتے ہیں. تو سارے نیکیوں کے بیج کا نام حیا ہے. جس کے اندر حیا جتنی زیادہ ہوتی ہے وہ اتنا نیکیاں کرتے ہوئے نظر آتا ہے. حیا والا انسان نماز پڑھتے نظر آتا ہے, حیا والا انسان گالی نہیں دیتا, جھوٹ نہیں بولتا, بد بازی نہیں کرتا, لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا. جس کے اندر حیا موجود ہوتی ہے, حیا ایمان اور عمل کو مضبوط کر دیتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ رہتے بندے کے جسم میں. اگر تمہارے جسم سے حیا نکل جائے تو سمجھو ایمان بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. آج وہی ہو گیا ہے جو ناچ رہے, گا رہے, ریل بنا رہے, نام مسلمانوں کا رکھ رہے, ناچ رہے پر پھٹک رہے, چاہے بچوں کو دیکھو نہ پردے کی پابندی نہ کچھ نہیں. لہٰذا فیس بک انسٹاگرام بھرنے کے لیے نئے نئے طریقے, نئے نئے ہم کرنے اپنا رہے ہیں. ان کو حیا ختم ہو گئی, نہ ان کو دین سے حیا ختم ہو جاتی ہے, نہ ان کو دین سے مطلب ہوتا ہے, نہ کلمے سے مطلب ہوتا ہے, نہ ایمان سے مطلب ہوتا ہے, نہ عبادت سے مطلب ہوتا ہے. حیا جس کے اندر ہوتی ہے وہ اتنا نیک بندہ ہوتا ہے, اتنا عمل کرنے والا بندہ ہوتا ہے, کیونکہ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے جڑ ہے, ایک دوسرے کے حصے ہیں. تو لہذا اندازہ کرے کہ حیا کتنی اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے بندے کے اندر. جتنی زیادہ حیا اتنا زیادہ وہ نیک, جتنی زیادہ حیا اتنا زیادہ وہ شریف, جتنی زیادہ اس کے اندر حیا اتنا زیادہ وہ اللہ سے ڈرنے والا. جہاں حیا ختم اللہ کا ڈر ختم, جہاں بندے کے جسم سے حیا ختم گناہ کرنا عام بات ہے, گالی دینا عام بات ہے, دھوکہ دینا عام بات ہو جاتی ہے, تکلیفیں دینا نہ اس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے نہ خبر کی یاد ہوتی ہے. لیکن حیا جو ہوتا ہے اس کو آخرت سے جوڑ کر رکھتی ہے. حیا جس کے اندر ہوتی ہے اس کو نیکی سے جوڑ کر رکھتی ہے. حیا جس کے اندر ہوتی ہے اس کو عمل سے جوڑ کر رکھتی ہے. حیا جس کے اندر ہوتی ہے اس بندے کو اللہ اچھے اخلاق حیا سے حیا جوڑ کر رکھتی ہے. سوچئے حیا کتنی ضروری چیز ہے, اور عثمان غنی پر قربان جائے کہ عثمان غنی کے اندر حیا اتنی تھی کہ آسمان کے فرشتے بھی شرمایا کرتے تھے. مولانا سبحان اللہ. اس لیے حیا فرشتوں کی بہت اعلیٰ صفت ہے. اس لیے آتا ہے کہ جب بیوی کے قریب جو شادی شدہ لوگ سمجھ رہے ہیں, بیوی کے قریب جاؤ, جب قریب ہو تو بیوی سے قریب ہوتے وقت بات مت کرو. کیوں؟ جب تم بات کرو گے تو فرشتوں کو آنا پڑتا ہے لکھنے کے لیے, کیونکہ جو کرامن کاتبین تمہاری ہر جملے کو لکھتے ہیں. اس لیے بیوی کے قریب کے وقت بات مت کرو, اور ٹوائلٹ میں باتھ روم میں بیٹھے وقت بات مت کرو, کیونکہ اس سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے. حمام میں گھسو, جب کپڑے اتار دو اس وقت بات نہ کرو, کچھ نہ پڑھو, کیونکہ اس وقت فرشتہ اگر تم کہو گے فرشتوں کو وہاں آنا پڑتا ہے. لہذا فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے, کیونکہ فرشتے بڑے حیادار لوگ ہیں, بڑے حیادار لوگ ہیں. لیکن آج حمام میں بات کرنا فیشن بن رہا ہے. آج جو ہے باتھ روم میں ٹوائلٹ میں بات کرنا ایک فیشن بن گیا ہے. آج تو یہ ساری چیزیں دیکھے حیا جب نکل جاتی ہے تو وہ انسان بے حیا بن جاتا ہے. ہم گالی دینے والے کو بے حیا سمجھتے ہیں, وہ تو ہے بے حیا. روٹی سود خور کو بے حیا سمجھتے ہیں, وہ تو ہے بے حیا. لیکن جو جھوٹ بول رہا ہے وہ بھی بے حیا ہو گیا ہے, جو ہے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے وہ بھی بے حیا ہو گیا ہے. خیر عثمان غنی کی یہ خاص صفت ہے, حیا آپ کے اندر اتنے کامل تھی کہ فرشتے بھی آپ سے شرمایا کرتے تھے. حیا اتنی کامل تھی فرشتے بھی آپ سے شرمایا کرتے تھے. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت سے, حضور کی امت سے بہت محبت تھی.
बोलो ना सुभान अल्लाह। हुजूर की उम्मत से इतनी मोहब्बत थी कि आपने 2 मरतबा, एक खिलाफत अबू बकर सिद्दीक में, एक फारूक आजम के दौर में, जब फारूक आजम के दौर खिलाफत में इतना खतरनाक कहत पड़ गया था, इतना खतरनाक कि मदीने पाक की गलियों में खेत सूख गए थे, झाड़ सूख गए थे, कुएं सूख गए थे, अनाज महंगा हो गया था। ऐसे में उस्मान गनी का माल जो मुल्क मिस्र से या मुल्क शाम से आया था, और एक ऊंट मदीने में था तो दूसरा ऊंट आखिरी मिस्र में था, और ताजिरों ने जब आकर कहा कि आप कितने में बेचोगे, उस्मान गनी ने कहा था तुम कितना दोगे, कहा 1 का 10 देंगे, कहा मुझे और ज्यादा चाहिए। लोग शिकायत देकर अबू फारूक आजम के पास गए, ऐ अमीरुल मोमिनीन, उमर तो 1 का 10 के लिए भी राजी नहीं होता है, कहता है कि और देना है। फारूक आजम ने उस्मान गनी को बुलाकर कहा था ये क्या मामला है कि तुम अनाज के महंगे पर तुम ज्यादा अनाज पैसे देकर बेच रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? कहा उस्मान गनी कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे देने वाला दे रहा है, इससे ज्यादा कौन? कहा वो अल्लाह है। अरे कहकर सारा का सारा अनाज जो है आपने कौम के लिए जो है बांट दिया, अहले ईमान के लिए। कभी पानी का मसला आया, यही फारूक उस्मान गनी आगे आए और कुएं को खरीद कर जो है अहले ईमान को दिया। कभी मस्जिद को बड़ी करने का मामला आया, यही उस्मान गनी सामने आया और जमीन खरीद कर मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया। ये था खौफ का दर्द, यानी अहले ईमान का दर्द। आज हमारे पास क्या है? नहीं, हम तो सामने वाले को टांग खींचने के लिए नंबर 1 होते जा रहे हैं, मशहूर होते जा रहे हैं कि उसको कैसे गिराना है, उसको तकलीफ कैसे पहुंचाना है। वो चाहे तुम्हारा भाई हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, ये मुसलमानों के अखलाक है ही नहीं है। मुसलमान तो वो है कि अपने पड़ोसी मुसलमान को, तो मुसलमान अगर उसके पड़ोस में गैर मुस्लिम भी हो तो मुसलमान उसको भी अपनी जात से तकलीफ नहीं पहुंचाता था, उनका भी ख्याल करता था। आज हमारा हाल क्या है? एक तो ये कि हम लोग, ये आम मुसलमान जो ना बुजुर्गों के पास आते हैं ना उलमा के पास आते, वो लोग तो किसी को परवाह नहीं करते कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है, उनको तो अपनी जिंदगी गुजारना है। हाल तो ये हो गया है कि खानखाओं में आने वाले आप देख रहे जितने हमारे आते हैं खानखा में, आज क्या दौर है भाई, फोन में आपको स्टेटस लगाते हैं, रोज इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत से लोग देखते हैं, डेली का ये रूटीन बन गया है ना। लेकिन आज खानखा में आने वाले बच्चों को दर्द नहीं है, बस हम जा रहे तो बहुत बड़ी बात है। सुबह सुबह उठ के नींद में से, इनको सुबह सुबह अगर 10,000 रुपए कोई दे रहा बोले तो फजर से यही बच्चे तैयार रहेंगे जाने के लिए। इनको कमाने के लिए टाइम है, उठ के जाने के लिए टाइम है, घर का काम है तो उठ के जाने के लिए टाइम है, और जो है कुछ भी इनको इमरजेंसी आ जाए इतवार की सुबह में, सुबह फजर से तैयार है जाने के लिए। लेकिन 11 बजे उठ के यहाँ आने के लिए नहीं, भाई 11:30 12 बजे जाएंगे, ये हमारी फिक्स टाइम है, आ रहे सो बड़ी बात है, ये हमारा जाए लग गया दर्द ने। एक तो ये, दूसरा जो है आप देखे जब कोई भी प्रोग्राम खानखा का होता है, आज तो हाल ये साथ में उठने बैठने वाले भी स्टेटस नहीं लगा। कम से कम अपनी हैसियत के मुताबिक नेकी करो, अपनी ताकत के मुताबिक नेकी करो। नहीं भाई साहब, आप क्योंकि लोग आज स्टेटस को देखते हैं फोनों पर, क्या पता आपको मैं नहीं कर फोन करके दावत दो, कम से कम अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपने उस पर खानखा के प्रोग्राम को रखिए, वो एक बंदा भटक के आ जाए, आपके मस्जिद का जरिया बन जाए। आपको मैं थोड़े करूंगा फोन करके दावा दीजिए, नहीं, साथ में उठने वाले वालों को भी मैं स्टेटस खास तौर चेक करता हूँ। नहीं, खानखा से कोई मतलब ही नहीं है। जबकि हाकर बुजुर्गों का तरीका रहा, जो खानखा का काम होता था सबसे पहले मुरीदीन उसको आगे बढ़ाते थे। लेकिन हमारे अंदर हया, शर्म, क्या बताऊं मैं, सब खत्म होते जा रही है, जज्बा खत्म होते जा रहा है, शौक खत्म होते जा रहा है। नहीं भाई, हम डट के बैठे हुए कि हम सुधरने वाले नहीं है। आपके पास आ रहे तो इसलिए आ रहे कि आप नाराज नहीं होना बोलकर। अरे भाई, मेरी नाराजगी मत देखो, अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के लिए कोशिश करो, खौफ का जज्बा आपके अंदर पैदा करो। यही बुजुर्गों का कौल है। हदीस पाक में आता है कि मोमिन एक जिस्म की तरह होता है, अगर जिस्म में किसी को तकलीफ पहुंचे तो सारे जिस्म को तकलीफ होती है। आज बच्चे शिया बन रहे हैं, वहाबी बन रहे हैं, तबलीगी बन रहे हैं। तुम्हारे एक स्टेट से अगर वो सुन्नी बन जाए, आशिक रसूल बन जाए तो ये नहीं करो, इस ख्याल से स्टेटस लगाओ, इस ख्याल से इंस्टाग्राम पर वायरल करो, ताकि लोग एक बार फोन करने के लिए जिम्मेदारी नहीं दे रहे हो भाई। वरना सहाबा तो घरों पर जाकर बुलाते थे, अपने दो सहबाब को घरों पर जाकर नेकी की दावत देते थे, बुलाते थे। नेकी की दावत का जज्बा अपने अंदर पैदा करो, लोगों को लाने का जज्बा पैदा करो। सहाबा झिड़कियां सुनकर भी, बुजुर्गान झिड़कियां सुनकर भी उनको लाते थे, और आखिरकार हुआ क्या, वो लोग का ईमान और अकीदा मजबूत हो गया।
آپ کو کم سے کم اپنے ایسے روز کا روز اپنے جو خانخواہ پروگرام کا طریقہ ہوتا ہے، جس خانخواہ کے بچے مرید ہوتے ہیں، اس خانخواہ کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے جو اپنے اسے ہو سکا کرے. لیکن یہ پانی کے بلبلے بن گئے، ہم سنتے ہیں جی 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 انشاءاللہ منڈی تو ایسا زبردست چلائیں گے کہ آپ یہ کبھی ختم نہیں کریں گے. پھر اگلے ہفتے کیا دوسرے تیسرے دن سے جذبہ ختم ہو، پانی کا بلبلہ تھوڑی دیر پھٹ کے پھٹ جاتا ہے، ایسا تھوڑی دن دو دن ایک دو دن کے بعد جذبہ ختم، نہ اسٹیٹس پہ نہ جو ہے خانخواہ کا پوسٹ نظر آئے گا، نہ ان کو کوئی مطلب رہے گا. ارے حضور بھول گیا تھا، میں یاد نہیں تھا مجھے. یہ ہمارے اندر جذبہ ہو گیا. جبکہ بندہ نواز گیس الدرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حدیث صوفیہ نے سنی کہ مومن ایک جسم کی طرح ہوتا تو لوگوں کے درد کو انہوں نے اپنے جسموں پہ سہا. لوگ انسان تو انسان ہے، جانور کو اگر بلا وجہ کوئی مارتا تھا بزرگان دین تڑپ کر کہتے تھے بلا وجہ مت مار، تو ایک شخص نے کہا میں آپ کو تھوڑا ہی مار رہا ہوں، کرتا اٹھا کر دکھایا تو پورے مار ان کے پیٹھ پر موجود تھے. یہ درد ہمارے اندر جب آئے نا، جب پتا چلتا ہے. آج وہابی بن رہے ہیں، اولڈ سٹی کے حالات دیکھیں، شیعہ بن رہے ہیں، بدعقیدہ بن رہے ہیں، صحابہ کے بارے میں غیر غلط باتیں بولنے والے بن جا رہے ہیں. ہمیں کیا چاہیے؟ علماء سے محبت. سرکار نے کیا فرمایا؟ یا تو عالم بنو، یا تو علم حاصل کرنے والے بنو، یا عالموں کی صحبت میں بیٹھنے والے بنو، یا تو عالموں سے محبت کرنے والے بنو. چار میں سے ایک بنو، چار میں سے ایک بنو، پانچواں مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. نہ تمہیں عالم سے مطلب ہے، نہ عالموں سے محبت ہے، نہ عالموں کی صحبت اختیار کرنا چاہتے ہیں، نہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. سرکار نے فرمایا سمجھ جاؤ کیا ایمان جائے گا. یہ حدیث ہے، ایمان جائے گا. نہ تم عالم نہ پڑھ رہے ہو، نہ تم عالموں سے محبت کر رہے ہو، نہ ان کی صحبت بیٹھنے کے تیار ہو. یہ ہمارے اندر سے سستی کاہلی کو ختم کرے. ان مقدس ہستیوں کو دیکھے، پڑھے، سمجھے کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہے. وطن چھوڑا، اپنے مال کو قربان کیا. یہ واقعہ سن کر ماشاءاللہ سبحان اللہ بولنے کے نہیں، بلکہ اس کو سمجھ کر عمل کرنے کے لیے سوچا جائے. جو سمجھ کر عمل کی نیت کر لیتا ہے، قرآن میں اللہ کہتا ہے جو ہمارے لیے کوشش کرتا ہے ہم اس کی مدد کرتے ہیں. لہذا اس پہ عمل ہونا انشاءاللہ. سارے خانقاہ کے بچے بولے انشاءاللہ عمل ہوگا، خود بھی عمل کریں گے، لوگوں کو اپنی حیثیت کے مطابق دعوت دیں گے. لہذا عثمان غنی کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار فضائل. لہذا میں نے جمعہ میں بیان کیا ہے فضیلت پر. اب میں آپ کے کیونکہ وقت ختم ہو گیا، قریب آ گیا ہے، میں صرف یہ بتاؤں گا کہ آپ کی شہادت کیسے ہوئی. یہ بہت سمجھنے کے لائق ہے، اور یہ سمجھیں گے تو آج کے 2 نمبر شیعہ کے ساتھ ساتھ تفضیلی بھی مولوی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. غور سے سنیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، جب آپ سے آپ کی شہادت جب سے لے کر آج تک، آپ 35 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی، جب سے لے کر آج تک اس امت میں فتنے ہیں، آج تک بھی وہ فتنے ختم نہیں ہوئے. عثمان غنی کی شہادت کیوں ہوئی؟ اتنے سخی، اتنے نرم دل، اور ہر وقت اللہ رسول کی محبت میں اطاعت کرنے والے. عشق رسول تو ایسا تھا کہ جب حدیبیہ کے میدان میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی کو کہا تھا کہ جا کے مکے والوں سے کہو کہ ہم عمرہ کے لیے آئے ہیں، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں. عثمان غنی گئے، 3 دن وہاں کھڑے رہے، اور وہ واقعہ ہوا جہاں پر یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. سرکار نے سارے غلاموں سے بیعت لی اور اپنا مبارک ہاتھ اٹھا کر کہا یہ میرا نہیں عثمان کا ہاتھ ہے، اور دوسرا ہاتھ رکھ کر میں عثمان کی بھی بیعت لیتا ہوں، عثمان کی بھی بیعت لیتا ہوں. ادھر من کنت مولا فہذا علی المولا، ادھر مولا علی کو ہاتھ اٹھا کر کہا میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. یہاں علی کا ہاتھ اٹھا کر کہا. اس فضیلت پر بھی لاکھوں سلام، ہمیں کوئی شک نہیں ہے. علی کے ہاتھ اٹھا کر کہا میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اور ادھر حدیبیہ کے میدان میں اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا. سرکار نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا. سوچئے جس ہاتھ کو قرآن کہتا ہے ید اللہ، ابھی بھی تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ کہا ہے تو عثمان کا ہاتھ حضور کا، حضور کا ہاتھ رب کا. ہمیں یہ بھی فضیلت منظور ہے، ہمیں یہ بھی فضیلت منظور ہے. اگر عید قدیر مناتے ہو من کنت مولا پر منائیے، لیکن کبھی عثمان غنی کی اس فضیلت پر بھی تو عید منائے جس فضیلت میں حضور نے کہا یہ میرا نہیں عثمان کا ہاتھ ہے. یہ بھی تو بڑی فضیلت ہے نا. تو سنی ہے جو ابو بکر کو صدیق کہہ کر بھی خوش ہوتا ہے، عمر کو فاروق کہہ کر بھی خوش ہوتا ہے، عثمان کو غنی کہہ کر بھی خوش ہوتا ہے، علی کو مولا کہہ کر بھی خوش ہوتا ہے. ہمارے چہرے نہیں بگڑتے، ہمارا چہرہ نہیں اترتا. ہم اہل بیت صحابہ دونوں کی عزت کرنے والے ہیں، دونوں سے محبت کرنے والے ہیں، دونوں کی محبت ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے.
اس بات کو سمجھیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا عشق تھا اللہ سے اس کے رسول سے کہ آپ 3 دن مکہ میں رہے. لوگوں نے کہا اس سال تو ہم آپ کے حضور کو آپ کے نبی کو عمرہ کرنے دیں گے, اگلے سال کرنے دیں گے, کعبہ سامنے ہے آپ جا کر طواف کر سکتے ہیں. عثمان غنی نے کہا نا, جب میرے آقا نہیں تو میں کعبے کا طواف کر کے کیا کروں. مولانا سبحان اللہ کیا عشق تھا. کعبہ سامنے ہے, ایک بار جو مکہ جاتا ہے اس کو بار بار دل رہتا جانے کا, لیکن عثمان غنی کا تو نہیں, حضور نہیں تو کچھ نہیں. مولانا سبحان اللہ واپس آئے, کچھ صحابہ یہاں مکہ میں باتیں کر رہے تھے, شاید عثمان نے طواف کر لیا ہوگا, صفا مروہ بھی کیا ہوگا, زمزم بھی پیا ہوگا. وہ صحابہ کی باتیں عثمان غنی کے کانوں تک پہنچی. حضرت عثمان غنی گئے, تم نے میرے بارے میں خیال کر کیسے لیا کہ میں حضور کے بغیر طواف کر لوں گا, میں حضور کے بغیر صفا اور مروہ کی صحیح کر لوں گا؟ نہیں, اگر میں 1 سال بھی مکے میں رہتا. کیا جواب دیا عثمان غنی؟ 3 دن 1 سال بھی رہتا تب تک میں کعبے کا طواف دور کی بات ہے کعبے کو دیکھتا بھی نہیں, کیونکہ میں پہلے حضور کے ساتھ طواف کرنے والا ہوتا. یہ عشق تھا اللہ سے, رسول سے محبت, دین سے محبت, دین کا جذبہ, نیکی پھیلانے کا جذبہ, لوگوں کے قوم کی خدمت کا جذبہ, دین کی خدمت کا جذبہ کیا تھا. خیر عثمان غنی کی شہادت اللہ کے رسول نے پہلے بتا دی تھی. جب احد کے پہاڑ پر سرکار کھڑے تھے, پہاڑ ہلنے لگا, احد کا پہاڑ گھومنے لگا, ہلنے لگا. اللہ کے رسول نے اپنے قدم مار کر کہا تھا پہاڑ ٹھہر جا, تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں. کیونکہ اس وقت حضور کے علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق, فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. لہذا آپ کی شہادت بھی پہلے سے ہی مشہور تھی کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا, جیسا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اب یہاں دیکھیے آپ, حضرت عثمان غنی جب تک سرکار علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد اور 2 سال صدیق اکبر کی خلافت کے بعد فاروق اعظم کا 10 سال کا دور. میری طرف دیکھیے, اٹھے جانے والوں کو چھوڑیے, میری طرف دیکھیے. 10 سال عمر ابن خطاب کا دور خلاف. اب یہاں پر جذبہ نہیں, بالکل نرم سے میں بات کر رہا ہوں. کیوں آپ کی شہادت ہوئی ہے؟ 10 سال آپ کی خلافت, دنیا بھر میں اسلام پہنچا, اور ایسا فاروق اعظم کا رعب دبدبا تھا دشمنوں پر, کسی میں ہمت نہیں تھی اسلام کے خلاف کچھ بولنے کی, کسی طاقت نہیں تھی اسلام کے خلاف بولنے کی. یہ فاروق اعظم کے دور خلافت میں دبدبا چلا اور دور دور تک اسلام پھیلا, اور کہیں پر کوئی فتنہ نہیں, کہیں پر کوئی جھگڑا نہیں, کہیں پر کوئی لڑائی نہیں, اور اس طرح مسلمانوں کو اللہ نے فتح اور کامیابی اور خوشیاں عطا فرمائی. 10 سال کا یہ عرصہ ختم ہوا. جب یہ 10 سال کا تھا, فاروق اعظم کی شہادت ہوئی, اور فاروق اعظم کو جو ہے فیروز لؤلؤ نے قتل کیا نماز فجر کے بعد. آپ کی شہادت ہوئی. آپ کی شہادت کے بعد فاروق اعظم, کیونکہ جب آپ پر حملہ ہوا اس کے 3 دن بعد آپ شہید ہوئے, اس لیے آنے والے اتوار ایک روایت 27 ذی الحجہ پر فاروق اعظم پر حملہ ہوا, اور 1 محرم کو آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے. انشاءاللہ آنے والا اتوار ہم یوم فاروق اعظم منائیں گے, کیونکہ اتوار کے دن 27 ذی الحجہ بھی آ رہا ہے. آنے والے اتوار کو 27 ذی الحجہ پر ہی آپ پر حملہ ہوا تھا, اس کے 3 دن کے بعد فاروق اعظم کی شہادت ہوئی تھی. تو حضرت فاروق اعظم 3 دن میں 6 آدمیوں کو چن کر کہا, ان میں سے مسلمان جس کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں اس میں بنا لیں. 6 میں عثمان غنی تھے, عبد الرحمن ابن عوف تھے, زبیر بن عوام تھے, ابو طلحہ تھے, مولا علی تھے, عثمان غنی تھے. لہذا وہ 6 میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنانا تھا. خیر عثمان غنی فاروق اعظم کی شہادت کے بعد عثمان غنی خلیفہ بنے, اور آپ کی خلافت میں آپ 12 سال خلافت کرتے. آپ کا دور چلا 12 سال خلاف. اب 12 سال کے دور میں کیونکہ آپ بڑے نرم دل تھے, بہت نرم دل تھے, بڑے حضرت داتا گنج بخش کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کی روح ابراہیم علیہ السلام کی روح کے قریب تھی. صفت ولایت میں صفت ابراہیمی آپ کو عطا ہوئی تھی. صحابہ کو ابو بکر اور فاروق اعظم اور عثمان کو تو ظاہری ولایت تھی, باطنی نہیں تھی. کہا یہ تفصیلی باتیں چھوڑو, اللہ تعالیٰ نے خلفاء کو ظاہری باطنی دونوں ولایت عطا فرمایا تھا. پڑھو داتا گنج بخش لاہوری کی کتاب کشف المجوبہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت حضرت عثمان غنی کو اللہ نے عطا فرماتی, وہ روحانی عطا فرمائی تھی. لہذا آپ بڑے نرم دل. تو پہلے تو 6 سال تو آپ کے اطمینان سے گزرے. اس کے بعد ایک بہت بڑا بدبخت نام تھا عبداللہ ابن سبا, یہ نام یاد رکھیں, عبداللہ ابن سبا تھا یہ یہودی, اور مسلمانوں کی قوت اور طاقت اسلام کو لے کر کلمہ پڑا, زبان سے اندر سے نہیں تھا. وہ فاروق اعظم کے دور میں تو کچھ نہیں کر سکا,
لیکن جیسا فاروق اعظم کی شہادت ہوئی یہ اپنے چیلوں کو بنانے کے لیے پھر گیا. اس کے ماننے والے اس کے چیلے جو ہے بہت دکھنے میں متقی پرہیزگار دکھنے میں متقی پرہیزگار ہوتے تھے, نیک ہوتے تھے. تو اب ابن سبا نے کیا کیا, سب سے پہلے مسلمانوں کو خاص عثمان غنی کو بدنام کرنے اور ان میں پھوٹ ڈالنے, آپس میں لڑانے, قتل کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک بھونڈا اعلان کیا. کہا دیکھو جب سے عثمان خلیفہ بنے نا اپنے خاندان بنو امیہ کے لوگوں کو ہی جو ہے وزیر بنا رہے ہیں. پہلا لوگوں کے ذہن میں شک ڈالا. دیکھو مصر کا گورنر بنو امیہ کا, ملک شام کا گورنر بنو امیہ کا, عراق کا گورنر بنو امیہ کا. عثمان اپنے خاندان والوں کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں, جبکہ یہ ترجیح یہ ان کا اعتراض بھونڈا تھا. کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی ظاہری زندگی میں 17 ایک روایت میں 18 ایک روایت میں 27 18 سے لے کے 27 بڑے بڑے مقام بنو امیہ کو حضور نے خود دیا تھا. تو یہ اعتراض غلط. میں نے آپ کو شروعات میں کہا تھا بنو امیہ میں سیاست کو لے کر بہت مضبوط چیزیں تھی, لہذا اس لیے سرکار نے بھی دیا تھا, عثمان غنی بھی جو ہے دے رہے ہیں, یہ کوئی اعتراض نہیں تھا. اور دوسری بات جہاں پہلے شک ڈالا گیا, یہاں تک کہ ابن سبا مصر میں اپنے چاہنے والوں کو تیار کیا اور جا کر عثمان غنی سے شکایت کی کہ مصر کا جو گورنر ہے وہ عدل نہیں کر رہا, انصاف نہیں کر رہا, لہذا آپ ایک کام کریے, مصر کے گورنر کو فوراً اور دوسرے گورنر کو وہاں پر منتخب کیجئے. حضرت عثمان غنی کا اچھا تم کہتے ہو کہ وہاں کا گورنر صحیح نہیں ہے, تم بتاؤ میں کس کو وہاں کا گورنر بناؤں. کہا محمد بن ابوبکر کو بنائی. کہا ٹھیک ہے جاؤ. حضرت مولا علی سے مشورہ لیا, مولا علی نے کہا ٹھیک ہے آپ بنا دیجئے. آپ عثمان غنی نے محمد بن ابوبکر کو خط لکھا, کہا کہ جاؤ جا کر تم جو مصر کا گورنر اس کو ہٹا کر تم بیٹھ جاؤ. اب یہ قافلہ مدینہ پاک سے نکلا, اور سنو یہاں پر کیونکہ میں جذبہ نہیں بالکل سنو سے نہ رہوں گا. مدینہ پاک سے قافلہ نکلا مصر جانے کے لیے. اچانک اسی قافلے کے بیچ میں ایک اونٹ پہ جانے والا شخص تیزی سے اس قافلے کے کبھی آگے جاتا اور کبھی پیچھے آتا, کبھی آگے کبھی پیچھے. تو راستہ میں جانے والے یہ قافلے کہا یہ بندہ کون ہے, مدینہ پاک کے راستے سے آ رہا ہے, ہمارے سے کبھی آگے جاتا کبھی پیچھے آتا, یعنی خود شک پیدا کر رہا ہے کہ مجھے دیکھو, مجھ کو پکڑو, مجھے ڈانٹ کھاؤ مجھ پر. لہذا اس کی حرکت ایسی تھی, اس کو پکڑا گیا. دیکھا تو وہ عثمان غنی کا غلام تھا, خاص غلام. کہا یہ تو عثمان غنی کا غلام ہے. اور اس کو پکڑ کر پوچھا گیا تو کہاں جا رہا ہے, اور تو ہمیں دیکھ کر بھاگ کیوں رہا تھا, تو ہمیں دیکھ کر ڈر کیوں رہا ہے. بہت پہلے تو طوطے کے ذریعے رکھ دیا, یعنی پورا سمجھا کے پلاننگ تھی کہ کس طرح کرنا ہے, کیا کرنا ہے. بھائی اگر معاذ اللہ عثمان غنی اگر کسی کو بھجاتے بھی تو دوسرے راستے سے بھجاتے. لہذا اس نے رٹ کر کہہ دیا مجھے عثمان نے خط دیا ہے. عثمان نے وہ خط ایک خط وہ ہے وہاں تک جانا تھا. جب وہ خط پڑھ کر لکھا تو اس میں خط میں لکھا ہوا تھا کہ میں عثمان یہ کہہ رہا ہوں اے مصر کے گورنر, یہ قافلہ جب مصر پہنچے تو ان سب کو قتل کر دے اور تو ہی گورنر ہے. اب یہ خط پڑھنا تھا. یہ جو مدینہ پاک سے آنے والے لوگ تھے ان کو اتنا غصہ آیا, یہ لوگ واپس مدینہ چلے گئے اور جا کر عثمان غنی کے پاس کہا کہ یہ کیا آپ نے خط لکھا ہے. مولا علی کے پاس گئے, ابو طلحہ کے پاس گئے, زبیر بن عوام کے پاس گئے. مولا علی نے خط کو پڑھا, سیدھا عثمان غنی کے گھر گئے. حضرت علی مولا علی گھر گئے اور جا کر کہا عثمان یہ غلام آپ کا ہے, کہا میرا ہے. یہ اونٹ آپ کا ہے, کہا میرا ہے. یہ خط پہ مہر آپ کا ہے, کہا یہ بھی میری ہے. کہ یہ جو لکھا کہ آپ نے لکھا ہے. جب عثمان غنی نے خط پڑھا تو فوراً عثمان غنی کہتے ہیں کہ خدا کی عزت و جلال کی قسم میں نے یہ نہیں لکھا, یہ میں نے نہیں لکھا ہے, لہذا یہ کہنا تھا. مولا علی کہتے مجھے عثمان پر پورا بھروسہ ہے, مجھے عثمان پر پورا بھروسہ ہے. لیکن یہ جو لوگ تھے کہنے لگے نہیں اگر آپ نے لکھا تو یہ مروان لکھا ہے, آپ کے خاص آدمی نے لکھا ہے, لہذا مروان کو ہمارے حوالے کرو. عثمان غنی نے کہا ثبوت دو, کیونکہ اس دور میں اسلامی دور تھا, کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے دو گواہ ہونا چاہیے. کہا دو گواہ لاؤ, اگر اس نے لکھا تو میں تمہارے سامنے سے خط ہوگا. ثبوت تو تھا نہیں. عثمان غنی شرعی اعتبار سے اور قرآن حدیث کی روشنی میں ان سے ثبوت پیش کرتے رہے. انہوں نے عثمان غنی کے گھر کو
گھیر لیا, کہا یا تو آپ خلافت کو چھوڑ دیجئے, یا تو مروان کو ہمارے حوالے کر دیجئے, یا تو مروان کو خود قتل کر دیجئے. یہ انہوں نے اعلان کر دیا. اب یہ موقع ملا ابن سبا کے تیار کردہ پٹھوں کو مصر میں, اس نے بھی 2000 ایک روایت میں 4 یا 8000 لوگوں کو مدینہ پاک سے یہاں بھیجا, مصر سے یہاں بھیجا. بلوائی آئے, عثمان غنی کے گھر کو گھیر لیا. اب یہاں ایک بات مقاصد اسلام بانی جامع نظامیہ مولانا انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سمجھنے کے قابل ہے. یہ جو جملہ آپ نے لکھا ہے قربان جائے, وہ جو قبیلہ ابن سبا کا ہے نا, جو یہودی تھا, یہ چاہتا تھا کہ مسلمان آپس میں لے, تو سب سے پہلے نے عثمان غنی کے لیے کیا شرط ڈالا تھا, عثمان اپنے خاندان والوں کو بڑے بڑے عہدے دے رہے یہ. اور دوسرا اس نے شرط کیا ڈالا تھا کہ بھائی ولایت کے حقدار اور خلیفہ کے پہلے حقدار تو علی تھے, پہلے حقدار علی تھے. یہ کسی نے ڈالا فتنہ ذہنوں میں, ابن سبا یہودی نے. لہذا ولایت کے حقدار علی تھے, اب ان کو خلیفہ بننا چاہیے تھا. ابو بکر پہلے بن گئے, ان کے بعد عمر بن گئے, ان کے بعد عثمان بن گئے. یہ ظلم ہے علی پر, یہ ظلم ہے معاذ اللہ علیہ پر. لہذا یہ فتنہ اس نے ڈالا تھا. اب ابن سبا کے چیلے عثمان غنی کو گھیر کر کہنے لگے کہ ہم نے ولی جو ہے وسیع اور خلیفہ تو اب علی ہونا چاہیے, آپ نہیں ہونا چاہیے. لہذا یہ لوگ چلانے لگے. یہاں پر یہ روایت حضرت بانی جامع نظامیہ جو لکھا ہے, میں اسی آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. بانی جامع نظامیہ فرماتے ہیں, اور یہ فقہ یقین کی کتابوں سے ثابت ہے, یعنی غیروں کی, اس فتنے کی ابتدا مسئلہ وسیع یعنی خلافت بلا فصل سے ہوئی, ابن یہودی کی وجہ. ہر چند یہ مسئلہ مولا علی کے لیے مفید تھا, مگر بجائے ان کے آپ کے اس سے نفع حاصل ہوتا سخت صدمہ پہنچا, اور اس کا برا اثر پہلے آپ ہی کی خلافت پڑا. اس سے ثابت ہوا, اب بانی جامع نظامیہ, اس سے یہ ثابت ہوا خلیفہ ثلاثہ کے وقت, تیسرے خلیفہ ثلاثہ 34 ہجری یعنی حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ابو بکر صدیق کے 2 سال, اور جو ہے فاروق اعظم کے 10 سال, عثمان غنی کے 12 سال. جب تک کسی مسلمان صحابہ میں, اس دور کے سچے مسلمان میں یہ گمان تک نہیں تھا کہ علی پہلے خلیفہ ہے. یہ بانی جامع نظام ہے, یہ گمان تک نہیں تھا, خیال تک نہیں تھا کہ خلیفہ فصل علی ہونا چاہیے. نہ اس دور کے اہل بیت, نہ صحابہ, نہ اس دور کے سچے مسلمان. یہ بانی جامع نظام ہے کہ کہہ رہے ہیں خلافہ ثلاثہ کے وقت 34 ہجری تک کوئی جانتا بھی نہ تھا اس مسئلے کی کہ خلافت سے تعلق ہے. سمجھے بات؟ آج جو کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے جو ہے زبردستی خلیفہ بن گئے, صحابہ بانی جامع نظامیہ میں کہتے ہیں کہ 35 ہجری تک بھی یہ کوئی مسئلہ جانتا ہی نہیں تھا اس مسئلے کو کہ مسلمان کے حضور کے بعد پہلا نمبر علی کا, یہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا. ان کے خیال میں تھا یہ یہودیوں کے بجا ہوئے گیم تھی اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانا تھا. اور آج وہ گیم شیعہ اور تفضیلیوں میں بچ رہا ہے. سمجھیے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو پکڑے اور اسی عقیدے پر رہے اور اسی عقیدے پر مرے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا تھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور ناؤ ہے, نجم ہے, عطرت رسول اللہ کے. اعلیٰ حضرت نے کیا یہ شعر میں کہا, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور ناؤ ہے, نجم ہے, عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. لہذا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب آپ کو گھیر لیا تھا, یہ گھیراؤ 40 دن تک رہا. اتنے دن تک رہا, 40 دن تک, اور ان کا مطالبہ تھا آپ ہٹ جائیے, علی کو خلافت دیجیے, یا تو آپ جو ہے معاویہ کو قتل کیجیے, مروان کو قتل کیجیے, یا ہمارے پاس جو ہے مروان کو بھیج دیجیے. عثمان غنی کہتے ہیں بھیج دو, لیکن ثبوت, 2 گواہ, خالی لکھت پہ تو نہیں بھیج سکتے, شریعت کا حکم ہے, وہ دور شریعت والا تھا, اسلام دور تھا, کہاں نہیں بھیج سکتے. تو آپ کو گھیرا گیا, یہاں تک کہ عثمان غنی کو صحابہ اکرام میں حضرت علی نے کہا, زبیر بن عوام نے کہا, ابو طلحہ نے کہا, ابو ذر غفاری, ابو ہریرہ تک چلے گئے. کہا حضرت فاروق اعظم کے بیٹے عمر ابن عبداللہ ابن عمر نے بھی کہا جا کر کہ اے میرے مومنین آپ خاموش کیوں ہیں, آپ جو ہے ہمیں اجازت دیجئے. یہ وہ لوگ ہیں جو آج بھی بلوائیوں کو بتا کر عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم کے بیٹے کہنے لگے, اے عثمان یہ وہ لوگ ہیں, اے میرے مومنین یہ وہ لوگ ہیں
جو آپ کے گھروں کو گھیرا کرے ہوئے ہیں، یہ آج بھی ہمیں دیکھ کر جو ہے اپنے پیٹ میں اپنے پیجامے میں اپنے شلوار میں پیخنا کر لیتے ہیں۔ آج ہم بتائیں گے انصار کس کو کہا جاتا ہے، مہاجر کس کو کہا جاتا ہے، ہمیں حکم دیجئے۔ عثمان غنی کہتے دیکھو پہلی بات کہ ان کو کلمہ پڑھنے والے بظاہر تو کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ میں ان کو قتل کرنا نہیں چاہتا، دوسری بات مدینہ منورہ میں قتل غارت گری یہ ہونا نہیں دینا چاہتا۔ آپ سوال یہ اٹھتا ہے کہ 40 دن بلوائی عثمان غنی کے گھر کو گھیر لیا اور کہا خلافت چھوڑو، آپ خلافت چھوڑ دیتے مسئلہ ختم، لیکن نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان اللہ اس کے رسول کو جو خلا پلائیں گے خلافت کا، اس وقت لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے تو اتارنا نہیں۔ حضور پہلے فرمایا تھا عثمان اس وقت تو لوگ اتارنے کی کوشش کریں تو اتارنا نہیں۔ اور دوسری بات جو ہے، ایک بار حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور کے ساتھ بیٹھا تھا، حضور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے کہ یہ فتنہ ہوگا، یہ فتنہ ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ اچانک جو ہے سرکار نے کہا یہ جو چہرے پر کپڑا بن کر جا رہا ہے نا، حضرت مغیرہ کے طرف پلٹ کر دیکھا، ہاں جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے، سرکار نے فرمایا یہ جو کپڑا بن کر جا رہا ہے چہرے کہاں، یہ فتنے کے وقت حق پر ہوگا، فتنے کے وقت حق پر ہوگا۔ حضرت مغیرہ کے طرف گیا اور چادر ہٹا کر دیکھا تو عثمان غنی تھے۔ آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ عثمان غنی نے خلافت کیوں نہ چڑھی، یہ حضور کی حدیث ان کے ذہنوں میں تھی، ان کے ذہن میں تھی۔ لہذا آپ یہاں تک 40 دن 7 دن تک تو آپ کے اوپر پانی بھی بند کر دیا گیا، 7 دن تک نہ پانی جانے دیا نہ کھانا جانے دیا۔ عثمان غنی باہر نکلے دروازے کہ اپنے چھت کے اوپر کھڑ کر لوگوں کو سمجھایا میں نے مدینے پاک میں کیا کیا کیا، مسلمانوں کے لیے کیا کیا، لیکن اس میں بلوائی تھے، ایمان ختم ہو گیا تھا، بس عثمان غنی کو یہ ذریعہ تھا، بہانہ، اصل قتل کرنا چاہتے تھے، مارنا چاہتے تھے، شہید کرنا چاہتے تھے۔ جب یہ منظر دیکھ لیا حضرت مولا علی نے اپنے دونوں بیٹوں، پیار نہیں تھا، محبت نہیں تھی، عثمان زبردستی بیٹھ گئے، فاروق اعظم زبردستی بیٹھ گئے، صدیق اکبر زبردستی بیٹھ گئے تھے، علی خامدور تھے خاموش ہو گئے۔ نا نا نا، محبت کیسے تھی آپ دیکھیں، حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین دونوں کو کہا کہ عثمان کے دروازے پہ کھڑے رہو، کوئی خبردار کوئی دشمن جو ہے اندر جانے نہ پائے، کوئی دشمن اندر جانے نہ پائے۔ علی نے اپنے دونوں حسن اور حسین کو باہر کھڑا کر رکھا اور دونوں شہزادے مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے دروازے کے باہر۔ ایک بار امام حسن تو چلے گئے اندر، کہا خالو جان، خالو ہونا نا، خالو ہے نا، خالو جان اجازت دو نا، ان بلوایاں کو یوں چیر کر رکھ دیں گے، یوں ختم کر کر رکھ دیں گے۔ کہا میرے بھتیجے چھوڑ دو، میں اللہ اس کے رسول پر میں نے چھوڑ دیا ہے، سرکار نے جو مجھے حکم دیا میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ امام حسن کہہ رہے ہیں، اب باہر کھڑ گئے، دشمنوں نے دیکھا کہ بھائی دروازے تو جا نہیں سکتے، حسن اور حسین کھڑے ہوئے۔ کبھی میں نے کہ یہ تاریخ بھی بتاؤ شیعوں، عثمان غنی کا نام لے کر نیچے چڑھ جاتا ہے، علی جس کی حفاظت کے لیے بیٹے کو کھڑا کرے، حسن اور حسین جس کے دروازے پر تلوار لے کر کھڑا کرے، اور ایسے کھڑے کہ دشمن کی ہمت نہیں ہوئی عثمان غنی کے دروازے سے داخل ہونے کی، یہاں تک کہ پیچھے سے چھت سے داخل ہوئے اور اندر داخل ہو کر جو ہے عثمان غنی اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اچانک آپ پر حملہ کیا گیا اور آپ کی مقدس بھی نائلہ نے جب روکنے کی کوشش کی، ان کی انگلیوں کو کاٹا، ان کے دار مبارک کو اور آپ کو قدر مبارک ایسے وار کیے کہ خون کے چھینٹے قرآن کے ان آیتوں پر اچھل کے گرے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 18 ذی الحج 35 ہجری کو اپنے گھر میں 7 دن کے بھوکے اور پیاسے رہ کر آپ نے شہادت ہو۔ دشمن پیچھے سے آئے تھے، جب یہ خبر صحابہ تک پہنچی، آپ اس وقت آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ صحابہ خاموش کیوں رہے؟ پہلی وجہ تو مولا علی نے منع، حضرت عثمان غنی نے منع کر دیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ کو گمان نہیں تھا کہ یہ ماریں گے، صحابہ سمجھتے تھے یہ چلائیں گے یا تو عثمان اب جو ہے مروان کو حوالے کر دیں گے یا خلافت چھوڑیں گے، یہ گمان تھا، یہ اچانک حملہ کریں گے گمان نہیں تھا صحابہ کو۔ تو لہذا شہید ہوئے اور نائلہ نے اوپر سے آپ کے مقدس بیوی نے اوپر سے آ کر کہا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت حسنین کریمین نمبر دوڑے، مولا علی کو معلوم ہوا، مولا علی دوڑتے ہوئے آئے اور دروازہ کھولا، دیکھا کہ عثمان غنی کی شہادت ہو چکی ہے، ایک سینے پر فیق امام حسن کے مارا مولا علی نے، اور دوسرا تماچا امام حسین کے اوپر مارا، جلال دے کے کہ تمہارے رہتے ہوئے عثمان کو یہ کیسے ہو گئے؟
मोहब्बत देखिए, प्यार देखिए उस्मान गनी से मौला अली का कि हसनैन करीमैन को मार रहे हैं और कह रहे तुम्हारे रहते हुए ये कैसे हो गया है। तो दोनों ने कहा शहजादे अब्बा जान, दुश्मन की हिम्मत नहीं हुई दरवाजे से आने की, हम तो दरवाजे पर मजबूत है, हमारा गुमान भी नहीं था कि पीछे से आएंगे, छतों पे से चढ़ कर आएंगे, हम तो दरवाजे के बाहर खड़े थे, दुश्मन दरवाजे से दाखिल नहीं हुआ है, पीछे से आकर हमला कर उस्मान गनी को शहीद कर दिया है। ये कहना था कि हजरत अबू हुरैरा कहते हैं सबसे ज्यादा तकलीफ, दुख और तकलीफ जो खाई है और इतना तकलीफ उठाई है कौन? अबू हुरैरा कहते मौला अली। और इतना रोए उस्मान गनी की शहादत पर कि आप बेसुध होकर जब बेजान होकर बैठ गए, अबू हुरैरा कहते हैं मैंने कहा लोगों अली को हिलाओ, कहीं ये मर तो नहीं गए, दुनिया से तशरीफ तो नहीं ले गए, कहीं ये गम में उस्मान गनी की शहादत के गम में इनकी रूह तो नहीं निकल गई। अली को इतना गिरिया जारी कौन कर रहे? मौला अली। क्या तो प्यार नहीं था, मोहब्बत नहीं थी। खैर ये शहादत के बाद भी 3 दिन तक उस्मान गनी की जिस्म मुबारक को बलवाई इब्ने सबा के चेलों ने हाथ लगाने नहीं दिया। शहादत के बाद 3 दिन तक आपका जिस्म मुबारक ऐसे पड़ा रहा। सहाबा खौफ के आलम में करने तो करे क्या करे। आखिरकार कुछ सहाबा ने मशवरा किया, जिनमें अबू तलहा है, जुबैर बिन अव्वाम है, अबू ज़र गफ़ारी है, अबू हुरैरा है, उन्होंने मशवरा कर मौला अली के पास गए। तो ऐसा हाल रहा तो क्या है? कहा अली अब आगे रही, हम आपके साथ है और आप भी कुछ कर सकते हो। हज़रत अली जलाल में हैदर जलाल, हैदर कर्रार बनकर बाहर निकले। अब अली को देखकर किसी बलवाई की हिम्मत नहीं हुई आपको रोकने की। गए मौला अली उसी हालत में उनके जिसे मुबारक को उठाया, जन्नत बखी में तदफीन करने गए, वहां पर बलवाइयों ने हमला किया। कहा नहीं उनको यहाँ जन्नत बखी में हम नहीं दफनाने देंगे, लिहाजा जन्नत बखी में जहां आप उस्मान गनी ने खुद पहले कहा था यहाँ एक नेक साले मर्द की खबर फैलेगी और उस जगह को खरीद लिया था, उसी जगह उस्मान गनी की तदफीन हुई है। इस तरह आपकी शहादत तक कि आपको 7 दिन 40 दिन को घर करना, 7 दिन तक भूखा प्यासा रखना, शहादत के बाद 3 दिन तक किसी को करीब आने नहीं देना। सोचिए कैसा मुसलमाना शहादत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को हुई है। आपके शहादत के बाद से पूरी उम्मत में फितने फैले, इब्ने सबा ने ऐसे फितने फैलाए, उसी फितने का नाम एक शिया बना, उसी फितने का नाम एक तफजीली बना, उसी फितने का एक नाम खारजी और वहाबी बना। उसी फितने को मौलाए कायनात ने अपनी खिलाफत में बहुत समझाया, लेकिन वो फितना थमा नहीं, आज तक वो फितना जारी है। इसलिए मैं कहता हूँ आज के इस दौर में आपको अहले सुन्नत व जमात और खुसूसन मसलक के आला हजरत पर कायम रहते हुए अपने ईमान और अकीदे को हिफाजत करते हुए ऐसे मुक़द्दस महफिलों में आकर अपना ईमान और अकीदा बचाना चाहिए। अल्लाह हम तमाम को कमेल सुन्न से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फज़ाइल और आपकी शहादत के मुतालिक जो अहम बातें मैंने आपके सामने रखी, इससे सुनकर अल्लाह हमारे ईमान और हमारे अकीदे हमारे ईमान और अकीदे की अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। एक ऐलान सुनकर इंशाअल्लाह हम अज़ा होगी, सुन्नत नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने के बाद जो है इंशाअल्लाह ताला खाने का इंतजाम है, लंगर उस्मानी, सब मिलकर खाना खा कर जाएंगे इंशाअल्लाह। पहला ऐलान आने वाले इतवार को हम यौम फारूक आज़म मनाएंगे, 27 ज़िलहज्जा भी है और उसी दिन आप पर हमला हुआ था। हम उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम मनाएंगे, इस यौम में भी आपको आना है। दूसरा ऐलान जो है आने वाले जुम्मे के दिन एसआर नगर SRT जो गालिबन याकूतपुरा इस्लामिया कॉलेज के सामने एक जो है बैंकेट हॉल जैसा एक बड़ा फंक्शन हॉल है, वहाँ पर अल्लामा फारूक खान रज़ी साहब का बयान होने वाला है, जिसमें इंशाल्लाह मैं खुद भी जाऊंगा, आप भी तशरीफ लाए। अल्लामा फारूक खान रज़ी, जरूरत है ऐसे उलमा के बयान सुनने की, आप जरूर तशरीफ लाए जुमे के दिन, इशा के बाद आने वाले जुमा के दिन। और तीसरी बात कि हम फारूक आजम के लिए बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये भी ऐलान होगा। हमने गुज़िश्ता इतवार ऐलान किया था उस्मान गनी के लिए कलमा तैयबा पढ़ने का 3,64,000 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ा गया। 8 दिन के अंदर 3,64,000 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ा गया। जिन लोगों ने मिलकर पढ़ा है, बच्चे, बच्चियां, नौजवान, बच्चे, सबके पढ़ने को अल्लाह कबूल फरमाए।
اور 1.25 लाख मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़ा गया, सबका सवाब मोहब्बतन अक़ीदतन उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला की बारगाह में पेश करे। अल्लाह कबूल फरमा, उनके सदक़े में सारी उम्मत की बख्शिश फरमा, मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत अता फरमा और दोनों की मोहब्बत में हमें मौत अता फरमा। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।